آیت 185 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، من کان مریضا علی سفر عدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تم پر تم تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یعنی بظاہر تو یوں لگتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خواہ مخواہ پیاس کی، کوئی اور آسان سی عبادت دے دیتا تو یہ پیاس والی عبادت دے دی کہ گرمیوں میں تو بڑا مشکل ہے معاملہ، بہت زیادہ کام بھی کرنا ہو اور پھر روزہ بھی رکھنا ہو، تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ تنگی نہیں ہے، یہ بہت آسانی ہے تم پر، اس لیے کہ ایک تو روزے کا اجر بہت زیادہ ہے، اور یعنی جنت کی آسانی سے قیمت پوری ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ اجر ہے روزے کا، ایک تو اس لیے، اور دوسرا یہ کہ انسانی صحت کے لیے روزہ بہت ضروری ہے کہ بیسوں بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے، ایک مہینے سال میں ایک مہینہ روزے رکھ لیے جائے تو بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ روزہ آسان ہے، مشکل نہیں۔ جب روزے سردیوں کے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں روزہ، گرمیوں کا روزہ تو دیکھ لیں پھر لڑکے گرمیوں کا روزہ بھی 10-12 سال کا لڑکا نبھا لیتا ہے روزہ آسانی سے، گرمیوں کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، تو یہ آسان ہے۔ بظاہر تو پیاس لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یورپ کے جو گویا ماہرین ہیں طب کے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صحت اور بیماریاں اس لیے کم ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کا سبب کر دیتا ہے، پیشگی کہ آتی ہی نہیں اور صحت بحال ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصتیں بھی دے دی، مسافر کے لیے، بیمار کے لیے یہ بھی رخصتیں دے دی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، اس لیے آسانی ہے، حقیقت میں مشقت نہیں ہے تم پر جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ درمیان میں رخصتیں اس لیے بھی دی تاکہ تم گنتی پوری کرو، کیونکہ ناغہ نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے قطعی طور پر، کہ اگر سفر میں یا بیماری میں رہ گئے تو ان کی گنتی پوری کرو۔ یعنی یہ آسانی کر دی کہ تمہیں اجازت دے دی کہ اگر نہیں رکھ سکتے بیماری میں اور سفر میں، یعنی رکھ تو سکتے ہو لیکن مشکل اٹھانی پڑتی ہے تو ناغہ کر دو روزہ، ہاں جی، دوسرے دنوں میں اتنا ہی اجر ہوگا جتنا گویا کہ روزہ رمضان میں رکھتے، جس کو ناغہ کر دیا، اتنا ہی اجر اس روزے کا ہوگا جب نہ اس کی قضا کرو گے، جبکہ عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک روزہ جس نے جان بلا عذر چھوڑا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، ہاں جی، یعنی اتنا بڑا نقصان ہے ایک روزہ بلا عذر چھوڑنے کا۔ اور عذر سے چھوڑنے کا تو اللہ نے آسانی کر دی کہ روزہ نہ رکھو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، اور پھر آسانی سے سردیوں میں رکھ لینا، سردیوں میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں جی، اجر اتنا ہی ملے گا کہ روزہ جون کا قضا ہوا اور رکھ رہے ہو تم جنوری میں، اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ عذر کی وجہ سے رہا تھا، اور قضا کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں کی اللہ تعالیٰ کہ اتنے عرصے کے اندر اندر دوبارہ قضا رکھ لو، یہ بھی مقرر نہیں کی، پورے سال میں جب چاہو، جب تمہیں آسانی لگے رکھ لو، پورا اجر ملے گا۔ تو یہ ہے آسانی، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں ڈالنا چاہتے تم پر تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو اس کے مطابق جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے بڑائی کرنے لگیں گے تو ہم توہین کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہدایت دی ہے نا کہ اس کی بڑائی کیسے بیان کی جائے، اس کے مطابق، وہی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ قرآن میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی فرمائی ہے، مومنین کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ کیسے اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، ہاں، تو وہی
ہمارے لیے گویا ہدایت ہے کہ اسی طریقے پر ہم چلیں، اس لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اس کے مطابق جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو کہ جب اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے تو پھر عبادت کا ذوق بن جاتی ہے، پھر آدمی شکر کرتا ہے کہ کتنا اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دے رکھی ہے، ورنہ قیامت میں کیا بنتا میرا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری آخرت سنوارنا چاہتے ہیں کہ مجھے توفیق دے دی کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، تو اس پر شکر کرو۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو آپ سے گویا 20 گنا 100 گنا عقلوں والے پھرتے ہیں، جہنم کے دروازے پر بھاگتے، ایک دوسرے آگے سبقتے لے جاتے ہیں۔ اللہ نے نہیں ہدایت دی تو کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی عقل والے کو ہدایت دے دیتا ہے، بڑی عقلوں والے اپنی عقل کے گھمانڈ پر پھرتے ہیں اور جہنم میں گر جاتے ہیں، تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب تیرے آپ سے پوچھیں، اذا سألک، جب سأل پوچھے کہا آپ سے، جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ میرے بارے میں پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ دعا کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے، کس وقت قبول ہوتی ہے، کیسے مانگے جائیں، تو میں قریب ہوں بس۔ اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، اور الداعی دعا کرنے والا، الداعی تھا یا گر گئی، الداعی دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ قبول کرنے کے طریقے کئی ہیں اللہ تعالیٰ کے، بندہ نہیں جانتا اپنے نقصان کو، اپنی بھلائی کو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ اس طریقے پر قبول کرتے ہیں جو بندے کے لیے بہت بہتر ہے، قبول ضرور کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک دعا مانگی، ایک بڑی مصیبت آپ پر نازل ہو رہی تھی، آپ کو کچھ پتہ نہیں اس کا، دعا نے اس کو روک دیا، اس مصیبت کو جو اوپر سے نازل، دعا اوپر چڑھ رہی تھی رستے میں، بس دعا یہیں ٹھہر جائے گی، مصیبت یہیں ٹھہری رہے گی، بس آپ بچ گئے۔ اب یہ بھی دعا کی قبولیت، ایک یہ کہ آئندہ کوئی مصیبت آنی تھی اور آپ نے اپنی کسی مصیبت کے لیے دعا مانگی، یہ مصیبت تو نہیں ٹلی، وہ جو آنے والی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں گے۔ ہاں جی، اس سے یہ بھی دعا قبول ہو گئی آپ کی۔ ہاں جی، اور آپ عبادت تو کر رہے ہیں، آپ نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن جنت میں اللہ نے آپ کے لیے درجہ ذرا اونچا رکھا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں جا رہا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کی توفیق دیں گے، دعائیں مانگیں گے آپ اپنے لیے، وہ جمع ہوتی رہیں گی، یہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، وہ جمع ہوتی رہیں گی۔ آپ سمجھتے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا بات ہے، قبول ہو گئی، وہاں جمع ہو رہی ہے کہ جب قیامت میں وہ دعائیں جن کا معاوضہ دنیا میں نہیں ملا تھا، جب قیامت کے دن وہ سامنے آئیں گی تو جن کی دعائیں یہی قبول ہو کے یہی مل گئی تھی، وہ کہیں گے کاش ہماری دعائیں بھی جمع ہوئی ہوتی، ہمیں دنیا میں نہ ملی ہوتی، کیونکہ وہ ساری کمیاں اس مرتبے کی پوری کر دے گی دعائیں، جو دعائیں مانگتا رہا لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ان کا صلہ نہیں ملا، ہاں وہ ساری جمع ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا، اور ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ مفید چیز آپ کے لیے ہے جس کی طرح آپ کا دھیان نہیں جا رہا۔ دعا آپ نے کسی چیز کے لیے مانگی، اللہ نے وہ چیز دے دی، اب آپ کا یہ خیال نہیں، آپ سمجھو تو اتفاقاً مل گئی، حالانکہ وہ اس دعا کے نتیجے میں ملی ہے جو آپ نے کسی اور کام کے لیے مانگی تھی، اس کے نتیجے میں یہ مل گئی اور یہ اس سے زیادہ مفید ہے، ہاں، لیکن آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ میری دعا کے نتیجے میں ملی ہے۔ اس لیے ہم صرف جو دعا مانگی وہی بے عینی ہی مل جائے، ہم اسی کو دعا کا قبول ہونا سمجھتے ہیں، حالانکہ سارے دعا کے قبول ہونے کے طریقے ہیں۔ مومن کی دعا رد نہیں کرتا اللہ، مومن کی ہر دعا قبول ہوتی، سوا اس کے کہ دعا اپنی حیثیت سے اونچی مانگے کہ ایک مزدور آدمی یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ تم مجھے زرداری کی جگہ صدر بنا دے ملک کا، تو یہ نہیں قبول ہوگی، ہاں، کیونکہ یہ صلاحیت تجھ میں نہیں ہے،
اپنی حیثیت سے اونچی دعا مانگی ہے. اے اللہ تعالیٰ وہ مزدور آدمی ہے، اس نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ مجھے تو کو بڑا عالم بنا دے. دیکھو علماء کیسے تقریریں کرتے ہیں، کیسے درس دیتے ہیں، کیسے ان کا علم ہے، مجھے تو عالم بنا دے. یہ دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ وقت گزار لیا عالم بننے کا. وہ تو عالم تو تب بنتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے پھر آ جائے مدرسے میں بیٹھ جائے، بس تہیہ کر لے، بن جائے گا عالم. لیکن ایسے دعا مانگے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی حیثیت سے اونچی ہے، اپنی حیثیت سے اونچی دعا قبول نہیں ہوتی. کسی کے حق میں بد دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں جی، تو نیک دعا کسی کے لیے مانگو قبول ہوگی، بد دعا مانگو نہیں قبول ہوگی. ہاں جی، بد دعا کسی کے، ہاں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں جی، تو مظلوم کی دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف آپ نے بھیجا انہیں وہ گورنر بنا کے، تو وصیتوں میں ایک یہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچنا. اتق دعوت المظلوم، بچ جا مظلوم کی دعا سے. لیس بینہ و بین اللہ حجاب، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان پردہ کوئی نہیں، سیدھی جاتی ہے. ہاں جی، سیدھی جاتی ہے. یہ نہیں کہ کیونکہ ہماری دعائیں تو فرشتے لے جاتے ہیں نا نیک دعاؤں کو آگے جمع ہونی، اللہ کی عدالت کی سب فیصلے ہونے. مظلوم کی دعا فرض سیدھی جاتی ہے. لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان پردہ نہیں ہے. تو بد دعا مظلوم کی قبول ہوگی. ہاں جی، تو ویسے آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی سے بس آپ کا جی چاہتا ہے، اس نے کوئی آپ کا نقصان کیا ہے، اس لیے آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس لیے میں بد دعا کروں، ایسی بد دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں جی، یہ ہے. ہاں وہ کوئی چیز نہ دے آپ کی چھین لے تو پھر آپ مظلوم ہو گئے. زبردستی چھین لے چونکہ بڑا ہے، چودھری ہے، آپ لے ہی نہیں سکتے، تو یہ مظلوم ہے. ہاں جی، اس کی دعا قبول ہوگی. تو یہ کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں، اذا سألک، آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، تو یقیناً میں قریب ہوں اور قبول کرتا ہوں، جیب و قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، یہ نی تھا یا گر گئی کیونکہ یا کے معنی میرے ہوتے ہیں، نون درمیان میں فاصلہ کرنے کے لیے آتا ہے. دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں دعا قبول، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. فلیستجیبوا لی، لہذا تم میرا حکم مانو، بس یستجیبوا، میرے فرما بردار رہو، میری پکار پہ لبیک کہتے رہو، بس جو میں کہوں کرتے رہو. یہ یستجیبوا لی. ہاں، یستجیبوا چاہیے کہ پھل چاہیے کہ فرما بردار رہے میرے بندے، لی میرے میرے بندے میرے فرما بردار رہے، کیونکہ ہم تو ہیں امریکہ کے فرما بردار. وہ جو کچھ چاہے کرے، اس کو استثناء حاصل ہے. پاکستان میں امریکہ کو استثناء حاصل ہے، کسی کو قتل کر جائے، کسی کو اٹھا کے لے جائے، اس کو استثناء حاصل ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم ہم خود کر رہے ہیں. ہاں جی، امریکہ تو ہے ہی ظالم، اس کے ساتھ مل کے دوسرا ظلم یہ ہم کر رہے ہیں کہ امریکہ کو رب بنا لیا. یہ امریکہ کی پوجا کرنی ہے، جو چاہے وہ کر لے، کوئی پرواہ نہیں، روک نہیں سکتے ہم. ملک ہمارا ہے، ہم ایٹمی طاقت، اور امریکہ آ کے ہمارے اندر قتل کرتے ہیں ہمارے بھائی بندوں کو، ہم نے اجازت دے رکھی، ٹھیک ہے جی کر لیں آپ، ٹھیک ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. ایمان تبھی ہوگا کہ توکل اللہ ہی پر ہو، ورنہ طالبان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے. ساری دنیا نے کچھ بگاڑ دیا ان کا، کیونکہ ایمان تھا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، تو پھر نہیں اللہ تعالیٰ ضائع کرتا. کیسے کامیاب کیا. اور آج امریکہ کہہ رہا ہے طالبان ہمارے دشمن نہیں ہیں، دشمنی پڑی ہے گردن میں، تب پتہ چلا ہے تمہیں، طالبان ہمارے دشمن نہیں ہیں. اپنا سب کچھ برباد کر لیا،
آپ کے طالبان ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور آپ بھی کیسے وہ دوست بن سکتے ہیں جو سب کچھ جس کے لیے لٹا دیا تم نے، جن کو ختم کرنے کے لیے، وہ دوست کیسے ہو سکتے ہیں تمہارے؟ تمہارا دل تو حسد سے جلتا ہے، لیکن انہوں نے تمہیں اتنا زج کر دیا، اتنا مجبور کر دیا کہ تم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ طالبان ہمارے دشمن نہیں ہے۔ یہ ہو گیا، یہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، ایمان لائیں، کیونکہ ایمان غلط راستوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہدایت ہوتی ہے سیدھے راستے پہ چلنا، اور رشد ہوتا ہے بالکل صحیح چلنا، کیونکہ سیدھے راستے میں چلتے ہوئے بھی تو بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو رشد ہوتا ہے صحیح چلنا، اور صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے صفت یہ بتائی، اولئک ھم الراشدون، ہدایت والے تو ہیں ہی، اولئک ھم المہتدون تو جگہ جگہ آیا، لیکن یہ بھی صفت بتائی کہ اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ ہیں جو بالکل سیدھے چلتے ہیں، بالکل، کہیں کوئی ان سے ایسی بات نہیں ہوتی کہ بھئی ذرا سا غلط راستے پہ پڑ گئے، نہیں، قطعا نہیں، بالکل سیدھے چلتے ہیں، یہ ہے ان کا کمال۔ اور غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار، فوراً پیش کر دیا اپنے آپ کو، ہاں غلطی، پتہ ہے کہ مجھے سنسار ہو جانا ہے، یا رسول اللہ حد نافذ کر دے، غلطی ہو گئی ہے کیونکہ صحیح راستے پر نہ رہا، اب حد نافذ ہو گئی تو راستہ صحیح ملے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر دے، اللہ گناہ معاف کر دے، کوئی بات نہیں، معاف تو کر دے گا، لیکن الراشدون کی صفت میں تو نہیں شامل ہوں گا، معاف تو ہو گیا لیکن ہوئی تو ہے نا اتنی بڑی غلطی، اس کا داغ کیسے دھلے؟ یہ ہے اولئک ھم الراشدون، یہ صحیح راستے پر چلنے والے یہ ہیں۔ ہاں جی، ہدایت پر تو بڑی دنیا، بڑی امت ہے ہدایت پر، لیکن ان والی کیفیت کہاں ملے؟ ہاں جی، جو اس طرح جن کو جان کی قطعاً پرواہ نہیں تھی، ایمان بچے بس۔ ہاں جی، تو لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا۔ ہاں جی، تو یہ پہلے حرام تھا، جائز نہیں تھا کہ رات کو بس بیوی سے ہم بستر نہیں ہو، یعنی پورا رمضان گویا دن کو روزہ ہے، رات کو بھی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ لیکن عرب کی صحت ہے، عرب کی جوانیاں، یہ غذا بکرے کا گوشت اور کھجور، جب غذا یہ ہو تو وہاں طبیعت میں ضبط کیسے ہو جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ 4 بیویاں بآسانی نبھا لیتے تھے۔ ہاں جی، ان کی جوانی ایسی تھی، سفر پر جاتے تھے تو واپسی تک سفر بہت مشکل ہو جاتا تھا، بہت مشکل ہو جاتا تھا، تو اس لیے شروع اسلام میں متع حلال رہا، پھر آپ نے یہ اس میں خیبر میں اعلان کیا متع حرام ہے، یہ کوئی نہیں کرے گا آئندہ۔ ہاں جی، پھر حنین میں وہ چونکہ بالکل ہی نئے تھے، حنین میں جو فوج وہاں سے شامل ہوئی وہ تو ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ ہاں جی، تو اس لیے وہاں پھر اجازت ہوئی 2-3 دن کے لیے، چند دن کے لیے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک خاتون سے، میرا ایک اور میرا ساتھی تھا، تو ہم مکے سے نکلے تھے، آپ نے کہا چلو کسی خاتون سے ملتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی تھی، تو ایک نوعمر لڑکی آ رہی تھی، اس سے کہا جی ہم آپ سے متع کرنا چاہتے ہیں۔ عرب میں یہ معروف بات تھی، اس لیے لڑکی سے بے باکی سے اس طرح بات کرنا کہ ہم تو اسے متع چاہتے، تو فوراً کہتے کیا دو گے؟ ہماری چادریں تھیں، ہم نے کہا یہ چادریں دے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ تو اب وہ جو راوی کہتا ہے کہ میری چادر پرانی تھی، میرے ساتھی کی نئی چادر تھی، لیکن میں اس سے حسین تھا۔ اب وہ ایک طرف وہ کیا اس کی چادر دیکھے اور میرے چہرے کی طرف دیکھے، تو وہ کہتا ہے دیکھتی کیا ہے، اس کی چادر پرانی ہے، وہ کہتی ہے پرانی چادر کی کوئی بات نہیں، رہوں گی اس کے ساتھ ہی، تو جا۔ یہ ہے، تو پھر کہتے 3 دن میرے ساتھ رہی، اتنے میں سے ان کا اعلان آ گیا کہ جنہوں نے عورتیں رکھی فوراً
ختم کر دو، قیامت تک یہ رشتہ حرام ہے، قیامت تک بس ان کو جدا کر دو، اور جو ان کو دے چکے ہو واپس نہیں لینا اس میں سے کوئی چیز، یہ بس میں نے اسی وقت اسے کہا کہ جا چلی جا اپنے گھر، بس ختم۔ یہ ہے کہ یہ عرب کی جوانیاں تھی۔ اب اس میں پورا مہینہ رمضان المبارک کا بیوی پاس ہو تو پھر کیسے گزرے؟ ہاں، اس لیے فرمایا کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، تو لباس بدن سے کیسے جدا رہ سکتا ہے؟ ہاں، عالم اللہ انکم کنتم تختارون، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرنے لگے تھے۔ ہاں جی، تو خیانت کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ خلاف ورزیاں ہونے لگی، ہاں جی، اور پھر لیکن خلاف ورزی چپ کے نہیں، خلاف ورزی ہوگی فوراً رسول کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ میں تو خلاف ورزی کر بیٹھا، آ بھی جاتے تھے فوراً کہ پتہ نہیں توبہ کی کیا صورت ہوگی، آرام سے میں تو کر بیٹھا۔ اور ایک یہ تھا کہ ایک مہینہ گویا بیوی سے جدا رہنا یہ صحت پر اثر ڈالتا تھا بہت زیادہ، کیونکہ ان میں گویا یہ نفسانی یہ شہوت جو ہے اتنے زور پر تھی، اتنے زوروں پر کہ اس کا ثبوت ممکن نہیں تھا۔ ہاں جی، صحت خراب ہوگی، اسی لیے جوان ہونے کے بعد فوراً اس کی فکر کی جاتی کہ شادی ہو جائے تاکہ کوئی پھر اپنا نقصان نہ کر لے۔ ہاں جی، تو اس لیے تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، یعنی صحت تمہاری بگڑتی جاتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، تو توبہ قبول کر لی تمہاری، تم پر گویا نظر کرم فرمائی۔ جب توبہ کے بعد اعلیٰ آ جائے تو اللہ کی طرف سے قبول کرنے کا